لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے توبہ و استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، جی حالانکہ نیتاً نہیں ہوتا۔ گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء، صحیح اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے۔ صحیح نیتاً جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح وہ پہلے نیت کرے گا صحیح اور پھر وہ کرے گا۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اب ان دونوں میں فرق ہے، فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے۔ ٹھیک اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں، اللہ یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ صحیح اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں صحیح تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ صحیح ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ صحیح لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، صحیح دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے۔ صحیح بات اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت میں ہوگا۔ لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنا چھوٹا سا کر لیں۔ یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی۔ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے، اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے۔ بالکل ٹھیک دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ نیتاً صحیح اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، بالکل ٹھیک گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، صحیح بات کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، صحیح۔ یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ صحیح صحیح یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف۔ شہوات سے یا جذبات اچھا، سے۔ اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو جائے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، ٹھیک اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح صحیح چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے، ہوش حواس میں آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، جی کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو صحیح، فوراً صحیح۔ خیال آتا ہے کہ وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، اللہ وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی جی، ہے، جی۔ یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے، کیا بات کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ یعنی اقرار۔ یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے۔ اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے
اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ, ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر, اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا, اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا, تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا, جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا, سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لقودق صحرا ہے, میلوں لمبا چوڑا, تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے, بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے, اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح, اس نے یہ جو الٹ بات کہی, کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطأ من شدت الفرح, اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی, اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی, اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا, اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. بہت بہت پر امید. یہ ایک تو حدیث, دوسرا ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ جو شخص عادتاً اور انٹینشنلی, ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے گناہ کرتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ پلانڈ ہو, یا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ عقل مندی سے, کچھ اس طرح آپ نے کہا نا. میں نے کہا کہ یہ سیانے گناہ گار, سیانے گناہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ان کو عقل مند گناہ گار کہہ لیں. چلیں, اللہ اکبر. تو وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. عام طور پہ توفیق نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیتا ہے بعض اوقات, بالکل صحیح, لیکن بالعموم چونکہ اس نے سوچ سمجھ کر گناہ کیا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ندامت نہیں, احساس ہی نہیں, ندامت نہیں. بالکل صحیح, تو وہ توفیق بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا شخص جو اس کو تو ندامت لازماً ہوتی ہے, اللہ اکبر, جو ہی وہ جذبات یا حالات کی مغلوبیت سے باہر نکلتا ہے, جیسے وہ نارمل سٹیٹ میں آتا ہے, لازماً اس کو, کیونکہ اس نے اللہ سے طے کیا ہو کہ یا اللہ میں نے گناہ کوئی نہیں کرا, ہوتا اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے پھر گناہ ہو جائے, صحیح صحیح, ہو سکتا ہے اگلے لمحے پھر گناہ ہو جائے, لیکن ایک دفعہ اس کو فوراً وہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے, اور وہ اللہ کو پسند. بہت بہت پر امید شیخ. یہی جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 آنورڈز ہے, اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں نا کہ وہ کاظمین الغیظ, اس سے وہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے, فحش کام ہو جائے, تو وہ اللہ کا ذکر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. تو یعنی جنتی ہو گئی وہ جو گناہ گار ہے, ظاہر ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ کے سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا ہوگا. کیونکہ شیخ یہ میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, نوجوان آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں, جیسے آپ نے کہا ہم سب گناہ گار ہیں. تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا, توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, آخر کب تک, مطلب میں کیا کروں. اس سے بار بار یہ بہت کامن سوال ہے میرے ان باکس میں نوجوانوں کا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, یا یہ کیا ہے, کچھ ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے شیخ سنی تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اللہ جو ہے نا اس کو بار بار توبہ کرنے والے جو ہے توابین بہت پسند ہے. اور اسی حدیث میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک انسان ایک گناہ سے بار بار جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ میں ان نوجوانوں کے لیے صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو شاید مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے, میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے پورن کی ایڈکشن, کہتا ہے جی کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ لیتا ہوں اور مجھ پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, اس وجہ سے ہم بار بار اس میں گر رہے ہیں. تو وہ کیا ایسا کریں کہ دیکھیں اس میں نا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں, لیکن میں ایک ڈائریکٹ میں اس کی بات کر لوں. جی دیکھیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, توبۃ النصوح, بالکل قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے, استغفار قول ہے, توبہ عمل ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا توبہ کا معنی ہے واپس آنا, بالکل ٹھیک, اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا.
تو دونوں کام اس کو کرنے پڑیں گے. اللہ، ایک تو وہ یہ کام کرے گا جب اس کو احساس گناہ ہے، تو ایک تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، بالکل ٹھیک. رب اغفر لی. کسی بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کرے لیکن وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح. دوسرا کام وہ یہ کرے گا، وہ واپس آ جائے گا، توبۃ نصوح آ جائے. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبۃ نصوح، سچی توبہ کرتے. یہ توبۃ نصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے، یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. دوسرا توبۃ نصوح اس اعتبار سے ہے کہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے عسل الناصح، صحیح، یعنی شفاف شہد. تو توبہ اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے، سبحان کہ جیسے شفاف شہد ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کا مفہوم توبہ نصوح کے حوالے سے کہ نصاحت الصوب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کو رفو کرنا، کہ جس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا ہے تو اس کو رفو کر کے وہ کٹ جو ہے وہ پورا پر کر دینا. تو گویا اب آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہلو کو کور کرتی ہوگی، تو وہ توبۃ نصوح ہے. اچھا، اس کو ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی جو اوریجنل جو اس کی سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، لیکن امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا. جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا، اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا، تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. اب اگر کسی نے توبہ کی ہے اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے، اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی ہے کہ ان یعزم، کہ وہ یہ ڈٹرمینیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ اللہ یعود الیہ ابدا، کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں رہے. اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں، لیکن 4 شرائط. سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے، اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے گناہ سے باہر یقلع عن المعصیہ، یہ پہلی شرط ہے، اس میں سے باہر نکل آئے. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہا، اس کے اوپر اس کو ندامت ہو، پشیمانی کی، اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا اس گناہ کے اندر. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں. یہ عزم ہو، یہ توبۃ النصوح ہے. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر، اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا، کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں. آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. ہاں، اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں پورا کر سکتا، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا، جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی. تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی، پھر ہوگی تو پھر اس وہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے
کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اللہ، اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات، اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، صحیح، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، اچھا اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، صحیح، اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے صحیح، کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے۔ صحیح، اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ ہائے ہائے، سبحان اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ مومن کی زندگی توبہ سے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، صحیح، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، بالکل ایسے، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں، ہمیں تو سارا دن توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے، اور رجوع الی اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے۔ بالکل صحیح، اور یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں، جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ مگر نہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے، پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسے ہی، اور توبہ کرتا رہے اور رجوع الی اللہ کرتا رہے۔ لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا۔ واہ، بالکل صحیح، اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے، صحیح، اور اگر اس میں بدنیتی تھی ہاں، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، صحیح، اگر یہ بدنیتی تھی اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے، ریپیٹیشن کی کیا بات ہے، اللہ، اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی۔ بالکل ٹھیک، لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے، اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے، تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، توبہ کی کوالٹی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک لفظ آپ نے بولا عزم، شیخ اس کو تھوڑا سا میں سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا آڈینس کو چاہوں گا میں ایکسپلین کروں۔ سائیکالوجی میں بھی بار بار ول پاور کا ہم پڑھتے ہیں، بار بار ذکر ہے، اور پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں، اس کے کیریکٹر اسٹرینتھس جو ہیں، ان کو بہت زیادہ سامنے لایا جاتا ہے بجائے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کو۔ تو یہ ایک نئی فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی، تو اس میں ول پاور پورا ایک کانسیپٹ ہے، اور میں اکثر یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو گوروں کے پاس تو نہ ایمان ہے، نہ ہی مطلب یہ توبہ استغفار کا کوئی طریقہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سجدہ ہے، نہ اللہ سے کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ، ظاہر ہے ان بیچاروں سے تو یہ کانسیپٹ ہی چھین لیا گیا۔ میرا خیال ہے گوروں کی بجائے لفظ آپ نا چینج کر رہے ہیں نان مسلمز کے پاس۔ نان مسلم، ٹھیک، گورے تو ایک نسل ہے نا، اس میں بہت سارے مسلمان ہو صحیح سکتے بات، صحیح بات، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ اصلاح کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان مسلم ہیں، اور میں یہی لفظ استعمال کروں گا، تو پھر بھی اس کے باوجود ول پاور کی بڑی بات کرتے ہیں، اور ان کے کئی ایسے آپ کو سکسیس سٹوریز مل جائیں گی جو کوئی نشے میں تھا، ٹوٹل نشے میں، یعنی ہوپ لیس سچویشن تھی، اور نشہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے، ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے۔ تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے، میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو۔ تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے، عزم بھی کریں، اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا، جی، اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت، اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سبحان اللہ, میرے بندوں سے. اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا, ان سے کہہ دیجئے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں نہ مایوس ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ اس کی اس لیے کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو. وَأَسْلِمُوا, اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. اگر یہ کام ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے, تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں مایوسی جو ہے, آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان, ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں. انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے, انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے. انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا بات ہے. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں, سارے وسائل جواب دے چکے ہوں. اس کو آپ ریلیٹ کر لیں, جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا, اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ. یوسف علیہ السلام ویسے گم ہو گئے, رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سفید کر لی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا وہ بھی گم ہو گیا, بنیامین, وہ بھی گم ہو گیا. اب اس کے بعد جو باقی بیٹے ہیں ان کو دے کے کچھ جمع پونجی دے کے بھیجا کہ غلہ لے آئیں. اب وہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی غلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, سارے وسائل ختم ہو گئے. تو اب وہ گئے ہیں بچے, جا کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو نہ خیرات کر دے, بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن جب وہ جانے لگے ہیں نا, تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کرو, اب حالات تو بد سے بدتر ہو گئے. تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو, جا کے نا یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو, یوسف کو تلاش کرو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جس چیز سے ہم مایوس ہیں وہ تو دنیاوی حالات ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا. اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو خسارہ پانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس, اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مایوسیاں انسان کو ہر طرح سے, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, یہ اسی کی سمجھ میں بات آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوگا, جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اسی کی سمجھ میں بات آئے گی. دوسرے شخص کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. تو اس پر جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید رکھتا ہے تو ہوپ کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ جس مرحلے پر بھی ہیں, آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں, الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, کتنی عمر گزار لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب نزا کے وقت یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا, اس سے پہلے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرماتا. یعنی کھلا میدان ہے. اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, فوراً ہی کھاتا صاف, کلیئر, اور گویا آپ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں. تو جب آپ کسی بھی وقت, کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا, تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, آپ کی طرف سے دیر ہے. اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ. اب دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا, یہ اتنا بڑا عمل ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا یہ استحقاق ہے, یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. اور وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر, بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا, حل لہ من توبۃ, کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے. بالکل صحیح, وہ حدیث کے الفاظ ہیں, حل لہ من توبۃ. وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے.
تو فضل علی راہب، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب سے جا کے یہی پوچھا تھا حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے؟ تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ فکمل بہ مئۃ، 100 پورے ہو گئے۔ اچھا 100 قتل کر کے، لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی، اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ؟ تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے، تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، اور پھر عالم نے، وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے، فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی ہیں۔ ایک شخص سے گناہ ہوا، اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ساری عبادات ہیں۔ ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے، جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے۔ اچھا، اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے، لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے۔ اس پر پھر ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احد من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہو۔ یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے۔ ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا۔ یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے، اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے۔ تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی، مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے، اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے، اس آپشن کو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری، اس کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا، تو کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا، اور مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا۔
اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ سمپل از دیٹ. کیا بات کیا بات جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح. تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. صحیح. لہذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا. وگرنہ اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے, صحیح. معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا, جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو, والدہ نہیں حیات. تو خدمت خلق, دوسروں کے کام آنا, وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات, قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں, 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں, اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے, نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم, جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا, نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں, حقوق العباد بھی آتے ہیں. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے. صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر مسلمان ہی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے, اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ I kissed a woman, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے. جی بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے غالباً. اس کے بعد نماز پڑھی گئی, اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے نہیں, وہ حدیث بالکل واقعہ ہے, اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک. اس نے کہا جی پڑھی ہے. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں, جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک, جمعے سے جمعے تک, یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک, ایک حج سے دوسرے حج تک. اچھا, یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, جو حدیث میں آتا ہے, تو یہ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے, تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اور اس کے علاوہ آگے جا کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ کم از کم قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے, تم بڑے گناہوں سے تو بچو, بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ, چھوٹے گناہ ہم تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں. اس لیے یہ تو ایک بڑا شاندار سسٹم ہے, پیوریفیکیشن کا نظام ہے. نماز دیکھیں, نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے, میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو۔ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہے، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں۔ شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا۔ ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے، غسلتھا، اس کو دھو ڈالتی۔ لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو۔ فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے۔ سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، بالکل ایسے، یہ رات کی نماز ہے۔ تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد۔ تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وتر نہ پڑھے، تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے۔ وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے۔ تو یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے، ایک تطہیر کا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیں۔ یعنی شیخ لاٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بہن بھائیوں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، تو ایک نماز مطلب 15 منٹ لگا لیں آپ، اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں، ویسے تو 10 منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے، میکسیمم 15 لگا لیں، 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنا حصہ ہے، یعنی کہ 6-7%، دیٹس اٹ۔ کیا 6-7% اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے، اللہ توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے۔ شیخ چلیں یہ تو توبہ کی ماشاءاللہ، اور یہ صرف نماز نہیں، ساری نیکیاں ایک سسٹم ہے، لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو چلیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری کوالٹی آف ہم نے کب ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا، سبمیشن، اسلموا لہ، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، جھک جاؤ، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ اصل میں کامل سپردگی ہے، بالکل کمپلیٹ سبمیشن ہے۔ اس میں جب پارشل سبمیشن ہوتی ہے نا، جزوی سبمیشن، کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا، آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا، یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ اچھا ورڈ یوز، سیزنل مسلمان، رمضان مسلمان یا جمعہ مسلمان، کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا، کسی دن کر لیا کسی دن۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ان احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہے وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہوں۔
تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو, کیا بات. آپ کریں, ہمیشہ کریں, تھوڑا عمل ہو, جیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں, بالکل ٹھیک, نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنل پسند ہیں. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. اب میرا اگلا سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے, بہت ندامت ہے, یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا ہے, لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ, فائر آف ریگریٹ, وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے, اس کو ندامت بہت زیادہ ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی, اف آئی ایم کریکٹ, کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں. غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ, شاید اس لیے تھا. تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے, پازیٹیو ریگریٹ, جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے, پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ. لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے اگر میں سائیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں, جو انسان کو پھر ان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے, وہ اتنا پھر ریگریٹ, اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئی فیل ڈرٹی, میں بہت گندا فیل کرتا ہوں, مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا. چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دے گا, لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا. اس ریگریٹ سے شیخ کس طرح سے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت, صحیح, جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. صحیح. تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم من ما کان قبلہ. اسلام جو ہے, جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ, ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا, اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اچھا, جو شخص یہ ہجرت کرے اس سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا, اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کرنے, توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے, اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو, استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا, وعمل عملا صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے, یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی, اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے, یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں. اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا سامنے نہ آیا کر, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا, وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے, پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا.
یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے، معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے، قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا، نہ رہنا چاہیے۔ جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا، اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی۔ میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے۔ بار بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے، یہ تو مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ ایگزیکٹلی اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے۔ صحیح وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا، یہ ریگریٹ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو یہ اور پھر رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ ریگریٹ ہے، اعتراف بھی ہے اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا، تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت، بالکل۔ ایمان جس کا پاک ہے، صاف ہے، جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بار بار کہنا چاہیے، اور توجہ کر کے معنی کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ، خوف حاوی ہو چکا، اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے۔ بخشنے والا جب اللہ ہے جی، بدو ایک آیا تھا نا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا، کیا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے۔ وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا، اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا۔ تو دیکھیں گمان چیک کریں، یہ تو ایمان ہے، اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا۔ تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی، جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے۔ تو استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے، استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے۔ ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، بہت شاندار استغفار ہے، قرآن مجید میں نہیں یہ حدیث میں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہونا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس قدر اس نے بڑا جرم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ آپ اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی، یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر سید الاستغفار ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں، تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لیں، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا صبح شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ بس اتنا. صحیح اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ ہم، پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. ہاں، یہ ہے کیا ہاں، لا حول ولا قوت الا صحیح. باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ صحیح حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، ہم، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ ہم، کوئی انفرادی طاقت ہم، الا باللہ، سوائے اللہ کے. اللہ یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت صحیح الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی. صحیح اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے صحیح اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، واہ الا باللہ. ہاں کیا تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. ہم، بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دیں گے. واہ واہ آپ اندازہ کریں، سبحان آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. صحیح صحیح 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح. 6 نہیں تو 8. کیا اس بات سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں. ایسے ہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور وسوسے، جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں. ہم، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. خوبصورت. تو اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں. کیا بات. تو اور آپ یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. کیا اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو. جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں. صحیح اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا، اچھا تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا لا حول ولا قوت. کیا کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، بس یہی پڑھا. اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی. اچھا نہ کوئی کاروبار کیا صحیح نہ کوئی جاب کی. صحیح صحیح 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے. ماشاء تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ ان کا آیا تھا، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا ان کا، جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لوں. تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے. کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی. تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا، آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا. اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا، تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے. یہ کاش کے باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے. دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہیں ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان
جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی مردے کی ہے، سبحان انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں میں زندہ ہوں میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا سبحان تو شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں ایمان کی بات. اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں اور